سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے سائیڈ ٹریک۔ اس کہانی کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ رسی میرے کوٹ کی چھوٹی جیب میں ہر وقت موجود رہتی ہے، بعض اوقات بہت کام آتی ہے، ٹائیگر نے کہا تو صفدر نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ گریگ کی کن پٹی پر مڑی ہوئی انگلی کی بھرپور ضرب کا سیاہ ہوتا ہوا نشان دور سے ہی نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے رسی کو مخصوص انداز میں گانٹھ دینے کے بعد اسے چیک کیا اور پھر اس نے گریگ کے لٹکے ہوئے سر کو اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ چند لمحوں کے بعد جب گریگ کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹا لیے اور پھر جیب سے خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ چند لمحوں کے بعد ہی گریگ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی۔ تم نے خیر پور جا کر ڈاکٹر احمد کے اسسٹنٹ آصف کو ہلاک کیا تھا، ٹائیگر نے خنجر کی نوک اس کی گردن پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ سیدھی بات کرو۔ گریگ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سخت اور سرد لہجے میں کہا تو صفدر سمجھ گیا کہ گریگ واقعی پیشہ ور قاتل ہے، کیونکہ اس قدر مضبوط اعصاب والے ہی پیشہ ور قاتل بن سکتے ہیں۔ آصف پر تشدد کر کے تم نے اس سے کیا پوچھا تھا اور کس کے کہنے پر تم نے یہ کام کیا تھا؟ ٹائیگر نے کہا۔ اس نے تمہیں گالیاں دی تھیں اور میں بھی دے رہا ہوں، گریگ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے مغلظات نکلنے لگیں۔ تم بہت جلد اپنی اصلیت پر آ گئے ہو گریگ، ٹائیگر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوما اور کمرہ گریگ کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ ایک ہی وار سے اس کی ناک کا ایک نتنا آدھے سے زیادہ کٹ گیا تھا اور ابھی گریگ کی چیخ ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ٹائیگر کا بازو ایک بار پھر تیزی سے گھوما اور ایک بار پھر کمرہ گریگ کی چیخ سے گونج اٹھا۔ اس بار اس کا دوسرا نتنا بھی آدھے سے زیادہ کٹ چکا تھا۔ وہ اس طرح دائیں بائیں سر مار رہا تھا جیسے اس کی گردن میں کوئی مشین فٹ ہو گئی ہو۔ اس کے منہ سے مسلسل کراہیں نکل رہی تھی۔ ٹائیگر نے اس کے سر کے بال پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا سر اٹھایا اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے خنجر کا دستہ اس نے گریگ کی پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر مار دیا اور گریگ کا پورا جسم اس طرح لرزنے لگا جیسے اس کے جسم سے انتہائی طاقتور الیکٹرک کرنٹ گزر رہا ہو۔ اب بولو، کیا پوچھا تھا آصف سے؟ بولو، ٹائیگر نے تہکمانہ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی پیشانی پر ایک اور ضرب لگا دی اور اس ضرب کے ساتھ ہی گریگ کا تنا ہوا جسم یک لخت ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کے چہرے کے اعصاب بھی لٹک سے گئے تھے اور آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھی۔ بولو، کیا پوچھا تھا آصف سے؟ بولو۔ ٹائیگر کا لہجہ مزید تہکمانہ ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر احمد اپنے فارمولے کی ڈسک کہاں رکھتا تھا، گریگ نے رک رک کر اور ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ بولتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کے گلے میں ٹیکسال کام کر رہی ہو اور الفاظ سکوں کی صورت میں علیحدہ علیحدہ ڈھل کر باہر آ رہے ہوں۔ پھر اس نے کیا بتایا؟ ٹائیگر نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ اس نے بتایا کہ ڈاکٹر احمد کو جب فارمولے کی ضرورت ہوتی تو وہ 1 گھنٹے کے لیے لیبارٹری سے چلا جاتا تھا۔ واپسی پر اس کے پاس کمپیوٹر ڈسک موجود ہوتی تھی اور جب وہ ڈسک سے کام لے لیتا تھا تو پھر 1 گھنٹے کے لیے لیبارٹری سے باہر چلا جاتا تھا اور پھر واپسی پر اس کے پاس ڈسک نہیں ہوتی تھی، گریگ نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ مزید کیا بتایا تھا اس نے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ بس اس سے زیادہ اسے معلوم ہی نہیں تھا، گریگ نے جواب دیا۔ کس کے کہنے پر ہلاک کیا تھا تم نے اسے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ رینالڈ کے، فائن کلب کے رینالڈ کے کہنے پر، گریگ نے رک رک کر کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ایک طرف گر گئی۔ ٹائیگر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اس کی شہ رگ میں اتار دیا اور جب اس کی روح اس کے کف سے انصری سے پرواز کر گئی تو ٹائیگر نے خنجر واپس کھینچا اور اسے اس کے لباس سے صاف کر کے اس نے اسے واپس جیب میں رکھ لیا اور پھر رسی کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کھیل اسی فارمولے کے لیے کھیلا گیا ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور وہ فارمولہ قاتلوں کے ہاتھ نہیں لگ سکا، ٹائیگر نے رسی کھول کر اسے گچھے کی صورت میں لپیٹتے ہوئے کہا۔ اب اس گریگ کی لاش کا کیا کرو گے؟ صفدر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ کلب والے خود ہی کچھ کرتے پھریں گے، آپ بے فکر رہیں، یہاں ایسی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور پھر گریگ کے سلسلے میں میرا نام سامنے آ چکا ہے، اس لیے معاملہ دبا دیا جائے گا، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب اس رینالڈ سے معلومات حاصل کرنا ہوں گی، صفدر نے کہا۔ ہاں، گریگ کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہمیں اس تک پہنچنا ہوگا،
ورنہ وہ ہوشیار ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ بیرون ملک فرار ہو جائے۔ آئیں، ٹائیگر نے کہا اور اس نے دروازے کے ساتھ دیوار پر موجود بٹن آف کر دیا تو دروازے پر جلنے والا سرخ بلب بھی آف ہو گیا۔ ٹائیگر نے دروازہ کھولا اور باہر راہداری میں آ گیا۔ اس کے پیچھے صفدر بھی باہر آ گیا تو ٹائیگر نے دروازہ بند کر کے اسے باہر سے لاک کر دیا اور پھر وہ دونوں ہی ہال سے گزر کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر راہداری سے گزرتے ہوئے کلب سے باہر آ گئے۔ اب کیا پروگرام ہے صفدر صاحب آپ کا؟ ٹائیگر نے پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ میں چیف کو اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کروں۔ اب تک تو میں صرف اس لیے کام کر رہا تھا کہ میری ڈاکٹر احمد سے ایک فنکشن میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن اب یہ کسی سائنسی فارمولے کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے، صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ چیف کو اس کا علم ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ تمہیں یہ کیسے خیال آیا؟ صفدر نے چونک کر پوچھا۔ باس نے مجھے یہ کام سونپا ہے اور باس کی عادت ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی چیف تک ضرور پہنچا دیتے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر بھی میری ڈیوٹی ہے کہ میں انہیں رپورٹ کروں، صفدر نے کہا۔ تو آپ فلیٹ پر جا کر رپورٹ کریں گے، ٹائیگر نے کہا۔ او نہیں، اب ہمارے پاس سیل فون موجود ہیں، کیا تمہیں عمران صاحب نے نہیں دیا سیل فون؟ صفدر نے کہا۔ میرے پاس بھی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ تو پھر تم اپنی کار میں بیٹھو، میں اپنی کار میں بیٹھ کر چیف کو رپورٹ دے لوں، پھر مل کر آئندہ کا پروگرام بنائیں گے، صفدر نے کہا۔ آپ نے فائن کلب تو دیکھا ہوگا، معروف کلب ہے، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، کیوں؟ صفدر نے کہا۔ میں ادھر جا رہا ہوں، آپ بھی بات کر کے آنا چاہیں تو وہیں آ جائیں، ٹائیگر نے کہا۔ تم وہاں رینالڈ سے اگلواؤ گے، گریگ کی طرح؟ صفدر نے کہا۔ او نہیں جناب، وہاں ایسا ممکن نہیں ہے، البتہ مجھے اس کے خفیہ راستے کا علم ہے، میں اسے بے ہوش کر کے اس خفیہ راستے سے اپنی کار میں ڈال کر رانا ہاؤس لے جاؤں گا اور پھر وہاں اس سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، پھر ضرورت ہوئی تو میں تم سے فون پر بات کر لوں گا، تمہارا نمبر کیا ہے؟ صفدر نے کہا تو ٹائیگر نے نمبر بتا دیا اور صفدر نے نمبر سیل فون میں فیڈ کر لیا۔ تم نے میرا نمبر نہیں پوچھا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے، اس لیے میں نے دانستہ نہیں پوچھا تھا، ٹائیگر نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم اب غیر نہیں ہو، صفدر نے کہا اور اپنا نمبر بتا دیا۔ ٹائیگر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور پھر اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر نے کار میں بیٹھ کر جیب سے سیل فون نکالا اور اس پر 000 پریس کر دیا تاکہ سیل فون اسپیشل فون بن جائے، کیونکہ وہ اس فون سے چیف سے بات کرنا چاہتا تھا۔ X2 رابطہ ہوتے ہی چیف کی مخصوص آواز سنائی دی تو صفدر نے انہیں فنکشن میں ڈاکٹر احمد سے ہونے والی ملاقات سے لے کر اخبار میں ان کے بارے میں رپورٹ پڑھنے کے بعد سے لے کر اب تک ہونے والی تمام کارروائی بھی بتا دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ٹائیگر عمران کے حکم پر اس کیس پر کام کر رہا ہے۔ تمہاری رپورٹ سے پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنہوں نے ڈاکٹر احمد کو ہلاک کیا ہے اور لیبارٹری تباہ کی ہے وہ فارمولہ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ عمران اس سلسلے میں ابتدائی کام کر رہا ہے، تم اس سے رابطہ کرو، چیف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صفدر نے فون آف کر کے جیب میں ڈال لیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ شاید اس کیس کا عمران کے بجائے اس سے آغاز ہوگا، لیکن اس بار بھی عمران اور اس کے شاگرد ہی آگے تھے۔ وہ ایک بار پھر پیچھے رہ چکا تھا۔ وہ کار پارکنگ سے نکال کر سڑک پر لے آیا اور پھر اس نے کار کا رخ اپنی رہائش گاہ کی طرف موڑ دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ٹائیگر کام کر رہا ہے، اس لیے عمران سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے فلیٹ میں پہنچ کر بیٹھا ہی تھا کہ سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے جیب سے سیل فون نکال کر اسے آن کیا تو سکرین پر ٹائیگر کا نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے رابطے کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، صفدر نے نام لیے بغیر کہا۔ صفدر صاحب، میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ یہ ٹائیگر کی عادت تھی کہ وہ عمران کے ساتھیوں کے ساتھ اسی طرح مودبانہ انداز میں بات کرتا تھا جیسے عمران سے کرتا تھا۔ کیا ہوا رینالڈ کا؟ کوئی خاص بات سامنے آ گئی ہے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رینالڈ کو 2 گھنٹے پہلے اس وقت گولی مار دی گئی ہے جب وہ کار پر سوار گھر سے نکل کر کلب آ رہا تھا، ٹائیگر نے کہا۔ اوہ، تو اس معاملے میں ہر اس آدمی کو ہٹایا جا رہا ہے جس سے اصل آدمیوں تک پہنچا جا سکتا ہو، صفدر نے کہا۔ ہاں صفدر صاحب، میں کوشش کر رہا ہوں کہ قاتلوں کو ٹریس کیا جا سکے تاکہ اصل مجرموں تک پہنچا جا سکے۔ اگر کوئی اہم بات سامنے آئی تو میں آپ کو بھی مطلع کر دوں گا، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، تھینک یو، صفدر نے کہا، اور فون آف کر کے اس نے واپس جیب میں ڈال لیا۔ اب ظاہر ہے مزید کام کرنے کا سکوپ ہی نہیں رہا تھا۔ سوبرز اور کرسیا دونوں پاکیشیا دارالحکومت کی ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی کے کمرے میں بیٹھے شراب پینے میں مصروف تھے۔
انہیں پاکیشیا آئے ہوئے دوسرا روز تھا اور اس کوٹھی کا بندوبست بھی کائن کلب کے کارل نے ہی کیا تھا اور وہ دونوں ایئرپورٹ سے سیدھے یہاں پہنچ گئے تھے۔ ویسے ان دونوں کے پاس پولینڈ کی ایک یونیورسٹی کے کاغذات تھے جن کے مطابق سوبرز اور کرسیا دونوں ہی یونیورسٹی کے ایشیائی مطالعاتی شعبے سے تعلق رکھتے تھے اور یونیورسٹی کی طرف سے پاک ایشیا اور کافرستان کے مطالعاتی دورے پر یہاں پہنچے تھے۔ کاغذات اس انداز میں بنائے گئے تھے کہ اگر ان کی تصدیق کی جاتی تو وہ درست ثابت ہوتے، اس لیے وہ دونوں مطمئن تھے۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ فارمولا کیسے اور کہاں تلاش کیا جائے۔ ہمارے پاس کوئی کلو بھی نہیں ہے، صرف اتنا معلوم ہے کہ ڈاکٹر احمد کو فارمولا لانے اور لے جانے پر 1 گھنٹہ لگتا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہو سکتا ہے؟ سوبرز نے کہا۔ ڈاکٹر احمد خود تو کار نہیں چلا سکتا ہوگا، لا محالہ اس کا ڈرائیور اسے ساتھ لے کر جاتا ہوگا۔ اگر وہ ڈرائیور مل جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، کرسیا نے کہا تو سوبرز بے اختیار اچھل پڑا۔ او ویری ویری گڈ آئیڈیا، کرسیا تم تو واقعی بے حد ذہین ہو۔ گڈ آئیڈیا، لیکن کیسے معلوم کیا جائے کہ ڈاکٹر احمد کا ڈرائیور کون ہے اور اب کہاں ہے؟ سوبرز نے مسرت بھرے سے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر احمد کی رہائش گاہ پر ہی رہتا ہوگا۔ ڈاکٹر احمد ہلاک ہوا ہے، اس کی فیملی تو ہلاک نہیں ہوئی، کرسیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ہاں، لیکن وہاں سے معلوم کیسے کیا جائے؟ براہ راست کال کروں تو ہو سکتا ہے کہ پولیس نے فون چیکر لگایا ہوا ہو اور ہم مشکوک ہو گئے تو پولیس ہماری نگرانی شروع کر دے گی، سوبرز نے کہا تو کرسیا بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ ایشیا ہے، یورپ نہیں۔ یہاں کی پولیس اس انداز میں کام نہیں کرتی جس انداز میں یورپ کی پولیس کام کرتی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس ڈاکٹر احمد کی کوٹھی پر جا کر ان سے کہتے ہیں کہ ہماری کار خراب ہو گئی ہے، ڈرائیور کو بھیج دیں تاکہ وہ کار کو ٹھیک کر دے، کرسیا نے کہا۔ نہیں، اس طرح ہم سامنے آ جائیں گے اور ہمارے بارے میں اطلاع کہیں بھی پہنچ سکتی ہے، سوبرز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم یہاں بیٹھو، میں معلوم کر کے آتی ہوں، کرسیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو کرسیا، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہے، مجھے کچھ سوچنے دو، سوبرز نے کہا تو کرسیا دوبارہ بیٹھ گئی۔ اب یہ نہ سوچنا کہ کارل ہی ڈرائیور کے بارے میں معلومات مہیا کرے، کرسیا نے کہا تو سوبرز بے اختیار ہنس پڑا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں ایسے ہی سوچ رہا تھا، سوبرز نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیں، ہمیں خود وہاں جانا ہوگا، سوبرز نے کہا تو کرسیا فاتحانہ انداز میں مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کی کار اس کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں ڈاکٹر احمد کی رہائش گاہ تھی اور جس کے نیچے تہہ خانوں میں لیبارٹری بنی ہوئی تھی۔ چونکہ وہ پہلے اس کوٹھی کے نیچے تہہ خانوں میں کام کر چکے تھے اس لیے انہیں کوٹھی کے بارے میں بخوبی علم تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اس کالونی میں داخل ہوئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈاکٹر احمد کی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے سے گزرے تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ گیٹ بند تھا اور چھوٹے گیٹ کو باہر سے تالا لگا ہوا واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ کوٹھی تو لاکڈ ہے، کرسیا نے کہا۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ فیملی کہیں گئی ہوئی ہے، سوبرز نے کہا۔ لیکن کوئی چوکی دار تو ہوگا، ایسے تالا لگا کر تو کوئی نہیں جاتا، کرسیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سوبرز نے اس دوران کار ایک خالی پلاٹ کے ساتھ بنی ہوئی پبلک پارکنگ میں لے جا کر روک دی اور ابھی وہ دونوں کار سے باہر نکلے ہی تھے کہ ایک نوجوان ہاتھ میں ٹوکن اٹھائے ان کی طرف آیا۔ سر، یہ ٹوکن لے لیں، نوجوان نے کہا۔ کیا یہاں ٹوکن سسٹم ہے؟ سوبرز نے چونک کر اور حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس سر، لیکن کوئی فیس چارج نہیں کی جاتی، کالونی کی ویلفیئر سوسائٹی نے کاروں کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کیا ہوا ہے، ہمیں تنخواہ بھی سوسائٹی ہی ادا کرتی ہے، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پارکنگ میں 6-7 کاریں پہلے سے موجود تھیں، ہم نے ڈاکٹر احمد کی فیملی سے ملنا تھا لیکن ان کی کوٹھی پر تو تالا لگا ہوا ہے، کرسیا نے کہا۔ فیملی میں ان کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ کوٹھی چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے، کوٹھی میں ایک چوکی دار رہتا ہے لیکن وہ رات کو آتا ہے اور صبح کو تالا لگا کر چلا جاتا ہے، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں سے معلوم ہو سکے گا کہ ڈاکٹر احمد کی بیٹی کہاں ہو سکتی ہے تاکہ اس سے ملاقات کی جا سکے؟ ڈاکٹر احمد کے ساتھ ہمارے یورپ میں بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں، کرسیا نے دانستہ آخری فقرے کہے تاکہ نوجوان کے چہرے پر نظر آنے والی حیرت دور ہو سکے، کیونکہ ظاہر ہے وہ دونوں غیر ملکی تھے، اس لیے ڈاکٹر احمد کی بیٹی سے ملاقات کی اس انداز میں خواہش پر نوجوان حیران نظر آ رہا تھا۔ او اچھا، لیکن یہ بات تو اس چوکی دار سے ہی معلوم ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو رات کو آنا پڑے گا، رات کو یہاں کسی کی ڈیوٹی نہیں ہوتی، اس لیے میں بھی یہاں نہیں ہوتا، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کب سے یہاں ملازمت کر رہے ہو؟ سوبرز نے پوچھا۔ 5 سال تو ہو گئے ہیں جناب، یہاں ہمارے ملک میں بے روزگاری ہے اس لیے میں یہاں مجبوراً معمولی سی تنخواہ پر کام کر رہا ہوں، نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا کرتے ہو، تم نے ملازمت کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا، تمہیں تو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر احمد صاحب کا ڈرائیور کون تھا، کیا نام تھا اس کا؟
سنا ہے کہ وہ اس فیملی کے ساتھ ہی رہتا ہے، سوبرز نے کہا۔ ڈاکٹر صاحب خود تو زیادہ تر لیبارٹری میں ہی مصروف رہتے تھے، البتہ ڈرائیور ان کی بیٹی کو لے جاتا تھا۔ کبھی کبھار ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے۔ ڈرائیور سے میری ایک بار ہی ملاقات ہوئی ہے، اس کا نام فیروز ہے، اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کنگی محلے میں مسجد الخیر کے ساتھ رہتا ہے۔ اس نوجوان نے جواب دیا تو سوبرز نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر اس نوجوان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تم اچھے آدمی ہو، یہ میری طرف سے اپنے لیے کوئی چیز خرید لینا، سوبرز نے کہا تو نوجوان نے رسمی انداز میں انکار کرنے کے بعد نوٹ جیب میں رکھ لیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شکریہ جناب، نوجوان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ کنگی محلہ یہ کہاں ہے؟ یہاں سے راستہ بتاؤ، سوبرز نے کہا۔ جناب آپ غیر ملکی ہیں، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ البتہ کنگی محلے کے قریب ایک کمرشل ایریا ہے جسے سپر کمرشل ایریا کہا جاتا ہے، اگر آپ وہاں پہنچ جائیں تو پھر آپ محلے تک بھی پہنچ جائیں گے، نوجوان نے کہا تو سوبرز اور کرسیا نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور پھر کار لے کر اس کالونی سے باہر آ گئے، اور پھر مزید نصف گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ سپر کمرشل ایریا میں پہنچ گئے۔ یہاں بھی پبلک پارکنگ موجود تھی۔ سوبرز نے وہاں کار روکی اور کارڈ لے کر وہ دونوں پارکنگ ایریا سے باہر آ گئے، اور پھر پوچھتے پچھاتے آخرکار وہ ایک قدیم دور کے بنے ہوئے انتہائی تنگ گلیوں پر مبنی گندے سے محلے میں پہنچ گئے۔ اس قدر گندگی میں یہ لوگ رہتے ہیں، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کرسیا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہمیں لوگ حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، سوبرز نے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم یونیورسٹی سے جس مطالعاتی دورے پر آئے ہوئے ہیں یہ محلہ اس مطالعے میں شامل تھا، کرسیا نے کہا تو سوبرز بے اختیار ہنس پڑا۔ اصل مسئلہ ان کے لیے یہ تھا کہ یہاں کے لوگ ان کی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن پھر انہیں ایک نوجوان مل گیا جو ان کی زبان کسی حد تک سمجھ لیتا تھا۔ مسجد الخیر تو انتہائی تنگ علاقے میں ہے، آپ وہاں تک تو کسی صورت نہیں جا سکتے جناب۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کس سے ملنا ہے، میں اسے بلا لاتا ہوں، نوجوان نے جس کا نام مشکور تھا ان سے کہا تو انہوں نے ڈرائیور فیروز کے بارے میں بتا دیا۔ ٹھیک ہے آپ یہیں رکیں، میں اسے بلا کر لاتا ہوں، میں نے اس کا مکان دیکھا ہوا ہے، مشکور نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ ابھی مزید تنگ علاقہ آگے ہے، حیرت ہے یہ کس طرح کی زندگی گزار رہی ہیں، کرسیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی زندگی میں پہلی بار ایسا علاقہ دیکھا ہے، ابھی نہ جانے کیسے کیسے علاقے ہوں گے یہاں، حالانکہ بظاہر یہاں بڑی بڑی کالونیاں ہیں جن میں شاندار اور قیمتی رہائش گاہیں ہیں، لیکن یہاں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سانس لینا دوبھر ہو رہا ہے، سوبرز نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد مشکور ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ واپس آ گیا۔ وہ اس انداز میں چل رہا تھا جیسے بیمار ہو۔ یہ فیروز ہے جناب، یہ آج کل بیمار ہے، اس کے باوجود میں اسے لے کر آیا ہوں، مشکور نے کہا تو فیروز نے ان دونوں کو سلام کیا اور اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ جناب آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اور کیوں ملنے آئے ہیں؟ میں تو غریب سا آدمی ہوں، فیروز نے رک رک کر لیکن کسی حد تک اپنا مطلب ان دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم ڈاکٹر احمد کے ڈرائیور تھے، ہمارے ڈاکٹر احمد سے گہرے تعلقات رہے ہیں، ہم یونیورسٹی کی طرف سے یہاں آئے ہیں تو ہم نے ڈاکٹر احمد سے ملاقات کرنا چاہی، مگر معلوم ہوا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہم نے ان کی بیٹی سے ملنے کی کوشش کی تو کوٹھی پر تالا لگا ہوا تھا، ہمیں وہاں پارکنگ نوجوان نے تمہارے بارے میں بتایا تو ہم تم سے ملنے یہاں آ گئے، سوبرز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ او اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بیٹی تو کارمن چلی گئی ہیں، وہاں ان کی خالہ رہتی ہیں، مجھے تو انہوں نے فارغ کر دیا ہے، ویسے بھی میں بیمار ہوں، فیروز نے کہا۔ تم ہمارے ساتھ آؤ، قریب ہی ہماری کار موجود ہے، کسی اچھے سے ہوٹل میں بیٹھ کر کافی پیتے ہیں اور آپ سے ڈاکٹر احمد کی باتیں کرتے ہیں، ہم آپ کی مدد بھی کریں گے، سوبرز نے جیب سے ایک بڑا نوٹ نکال کر فیروز کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ جناب، بہت شکریہ، میں واقعی اس کا ضرورت مند تھا، آئیے، فیروز نے خوش ہو کر کہا، اور پھر سوبرز نے اس نوجوان مشکور کا شکریہ ادا کیا اور فیروز نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ اس طرف آ گئے جہاں ان کی کار موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ قریب ہی ایک ہوٹل کے ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہال اس وقت تقریباً خالی تھا اور انہوں نے ویسے بھی بیٹھنے کے لیے آخری ٹیبل کا انتخاب کیا تھا، اس لیے وہاں قریب بھی کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ سوبرز نے ویٹر کو کافی لانے کا کہہ دیا۔ فیروز صاحب، ڈاکٹر احمد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ بعض اوقات کسی کام کے لیے لیبارٹری سے چلے جاتے تھے اور ہمیشہ 1 گھنٹہ لگا کر واپس آتے تھے، کیا وہ 1 گھنٹہ کسی تفریحی مقام پر گزارتے تھے؟ سوبرز نے کہا۔ اوہ، آپ کا مطلب شاید شام نگر سے ہے، جہاں کبھی کبھار ڈاکٹر صاحب جاتے رہتے تھے، وہاں آنے جانے میں تقریباً 1 گھنٹہ ہی لگ جاتا ہے، فیروز نے کہا، اور اسی لمحے ویٹر نے کافی کے برتن میز پر لگانے شروع کر دیے۔ میں بناتی ہوں کافی، کرسیا نے کہا اور برتن اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیے۔ یہ شام نگر کوئی نواحی علاقہ ہے، وہ وہاں کہاں جاتے تھے؟ سوبرز نے پوچھا۔
جی شام نگر انڈسٹریل علاقہ ہے، وہاں ایک فیکٹری ہے کیمیکلز بنانے کی، ڈان کیمیکلز نام ہے اس کا۔ ڈاکٹر صاحب اس فیکٹری کے اندر جاتے تھے، کار باہر ہی روک دی جاتی تھی اور پھر تقریباً 10-15 منٹ کے بعد وہ واپس آ جاتے تھے اور پھر ہم واپس لیبارٹری آ جاتے تھے، فیروز نے بتایا۔ فیکٹری میں وہاں وہ کیا کرتے تھے اور وہ بھی اتنی جلدی واپسی؟ کرسیا نے کہا۔ جی مجھے تو معلوم نہیں ہے اور میری جرت بھی نہیں تھی کہ ان سے کچھ پوچھتا، کیونکہ وہ مزاجن خاصے سخت گیر آدمی تھے اور زیادہ تر خاموش رہتے تھے، فیروز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنے وقفے کے بعد وہ وہاں جاتے تھے؟ سوبرز نے پوچھا۔ مہینے میں 1-2 بار اور وہ بھی 11 بجے دوپہر کو، فیروز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے تمہارا کوئی اندازہ تو ہوگا، آدمی تو حیران ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنی مصروفیات چھوڑ کر کیوں جاتے ہیں، سوبرز نے کہا۔ جی ہاں، حیران تو میں بھی ہوتا تھا لیکن پوچھ نہیں سکتا تھا۔ البتہ میرا ایک اندازہ ہے کہ شاید فیکٹری میں کسی لاکر کا مسئلہ تھا، کیونکہ ایک بار وہ چابیاں اٹھانا بھول گئے تھے تو ہمیں واپس آ کر دوبارہ جانا پڑا تھا، فیروز نے جواب دیا۔ اس دوران کرسیا نے کافی کی پیالیاں ان کے سامنے رکھ دی تھی۔ پھر کافی پینے کے بعد سوبرز نے 2 اور بڑے نوٹ فیروز کو دیے اور اس کا شکریہ ادا کیا تو فیروز انہیں سلام کر کے واپس چلا گیا۔ کہیں یہ ڈرائیور ہمیں بے وقوف تو نہیں بنا گیا، کرسیا نے فیروز کے جانے کے بعد کہا۔ بظاہر تو اس نے سیدھی بات کی ہے، لیکن مجھے اس کے لہجے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں فیکٹری کا راؤنڈ لگا لینا چاہیے، سوبرز نے کہا۔ کس بہانے؟ کرسیا نے کہا۔ ارے وہ مطالعاتی دورہ، فیکٹری کو اندر سے دیکھیں گے، وہاں کے مزدوروں اور مالکوں سے ملیں گے، سوبرز نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلیں، کرسیا نے کہا تو سوبرز نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر اس نے ویٹر کو بلا کر اسے بل اور ٹپ دی اور پھر وہ دونوں ہوٹل سے باہر آ گئے۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور پھر وہ اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، ڈاکٹر احمد کے قتل کے سلسلے میں صفدر نے مجھ سے فون پر بات کی تھی۔ آپ سے چونکہ میری بات ہو چکی تھی اس لیے میں نے اسے کور کر لیا، ورنہ خاصی مشکل ہو جاتی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، صفدر اور ٹائیگر دونوں نے مل کر خاصا کام کیا ہے اور پیشہ ور قاتل گریگ سے انہوں نے پوچھ گچھ کی ہے۔ ٹائیگر نے مجھے تفصیلی رپورٹ دی ہے، لیکن اس میں اہم بات یہ سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر احمد کا وہ اسسٹنٹ جس کا نام آصف تھا اور جو زندہ بچ گیا تھا، اس پر اس گریگ نے تشدد کر کے کسی فارمولے کے بارے میں پوچھا تو اس اسسٹنٹ نے اسے یہی جواب دیا کہ جب بھی ڈاکٹر احمد کو فارمولے کی ضرورت پڑتی تھی جو کمپیوٹر ڈسک میں تھا تو وہ 1 گھنٹے کے لیے لیبارٹری سے چلے جاتے تھے اور پھر جب واپس آتے تو فارمولہ ان کے پاس ہوتا تھا۔ اسی طرح جب وہ فارمولہ لے کر واپس جاتے تو پھر ان کی واپسی 1 گھنٹے کے بعد ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جھگڑا کسی فارمولے کا ہے جو ابھی تک قاتلوں کو نہیں مل سکا، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے سرداور سے بات تو کی ہوگی، ڈاکٹر احمد کس نوعیت کی ریسرچ کر رہے تھے، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ ایسی ریز پر کام کر رہے تھے جو ساحلوں کے ساتھ سمندر کے نیچے دنیا کی سخت ترین چٹانوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ ان چٹانوں کو ونائن کہا جاتا ہے اور یہ اکثر ساحلوں کے ساتھ ساتھ طویل فاصلے تک بن جاتی ہیں۔ ان کی وجہ سے بے شمار ممالک اپنے سمندروں کے طویل ساحلوں کو بندرگاہوں میں تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہی مسئلہ پاکیشیا کے ساتھ بھی ہے، یہاں بھی صرف ایک بڑی اور ایک چھوٹی بندرگاہ ہے، جبکہ باقی طویل فاصلوں تک ونائن چٹانیں ہی چٹانیں ہیں۔ اگر یہ چٹانیں تباہ ہو سکیں تو یہیں ڈیپ سی بندرگاہیں بن سکتی ہیں اور ان سے پورے ملک میں خوشحالی اور بہتر معاشی انقلاب لایا جا سکتا ہے، اور تقریباً یہی حال دوسرے ملکوں کا بھی ہے۔ ڈاکٹر احمد نے اینٹی ونائن ریز کا کامیاب تجربہ کر لیا تھا، لیکن اسے وہ اب مزید طاقتور اور وسیع رینج میں فائرنگ کرنے کی حد میں لے آنے پر کام کر رہے تھے کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا اور لیبارٹری تباہ کر دی گئی۔ ہم نے یہی سمجھا کہ فارمولہ قاتل لے گئے ہوں گے، لیکن اب گریگ کے ذریعے پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ قاتل فارمولہ نہیں لے جا سکے اور اب وہ اسے تلاش کر رہے ہیں، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ گریگ کو جس نے کام دیا ہوگا اس کے بارے میں ٹائیگر نے معلومات حاصل کر لی ہوں گی، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اس کا نام رینالڈ ہے جو فائن کلب کا مالک ہے، لیکن ٹائیگر نے رپورٹ دی ہے کہ رینالڈ کو گھر سے نکلتے ہی فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے اور اب وہ رینالڈ کے قاتلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا ہے، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہمارے تمام راستے بند کرتے جا رہے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ ملٹری انٹیلیجنس سے خوفزدہ ہیں۔ کیپٹن احسان پر بھی اس گریگ نے قاتلانہ حملہ کیا، یہ تو کیپٹن احسان کی قسمت میں تھا کہ وہ بچ گیا۔ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا شاید انہیں ابھی خیال ہی نہیں آیا، عمران نے کہا۔
تو اب اس فارمولے کے لیے آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ یہ فارمولہ واقعی پاک ایشیا کے روشن مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس فارمولے کا بھی تحفظ کرنا ہوگا اور ان قاتلوں کو بھی ٹریس کرنا ہوگا جنہوں نے ڈاکٹر احمد اور اس کے اسسٹنٹ اور ملٹری انٹیلیجنس کے 4 کارکنوں کو ہلاک کیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، عمران کی جیب سے سیل فون کی مخصوص گھنٹی کی آواز سنائی دی، تو عمران نے جیب سے سیل فون نکالا تو سکرین پر ٹائیگر کا نام موجود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ٹائیگر کی طرف سے کال کی جا رہی ہے۔ یس، علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے رابطے کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں باس، دوسری طرف سے ٹائیگر کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کوئی خاص بات؟ عمران نے پوچھا۔ باس، میں نے حتمی طور پر معلوم کر لیا ہے کہ رینالڈ کو ہلاک کرنے کا کام پال کا ہے، جو کراس کلب کے مالک اور اسلحے کی سمگلنگ کا خاصا بڑا نام ہے۔ اس کے پاس ہمیشہ پیشہ ور قاتلوں کا بھی پورا گروپ موجود رہتا ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم اسے رانا ہاؤس لا سکتے ہو یا پھر جوزف اور جوانا کے ذمے یہ کام لگایا جائے؟ عمران نے کہا۔ میں کانسٹائن کلب کے سامنے موجود ہوں باس، آپ جوانا کو بھیج دیں، مجھے پال کے آفس کا خفیہ راستہ معلوم ہے، مجھے یقین ہے کہ ہم اسے کسی کے بھی علم میں لائے بغیر اٹھا کر لے آئیں گے، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور سیل فون بند کر کے اس نے واپس جیب میں رکھا اور ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوانا کہاں ہے جوزف؟ عمران نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں باس، بلاؤں اسے؟ جوزف نے چونک کر کہا۔ ہاں بلاؤ، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ جوانا بول رہا ہوں ماسٹر۔ تھوڑی دیر کے بعد ریسیور اٹھائے جانے کے بعد جوانا کی آواز سنائی دی۔ جوانا، کار لے کر ایلبرٹ روڈ پر کانسٹائن کلب چلے جاؤ، وہاں ٹائیگر موجود ہے، وہاں سے تم دونوں نے کراس کلب جانا ہے اور پھر کراس کلب کے مالک اور جنرل مینیجر پال کو اٹھا کر رانا ہاؤس لے کر آنا ہے۔ ٹائیگر اس کے آفس کا خفیہ راستہ جانتا ہے، بہرحال میں اسے زندہ اور صحیح سلامت رانا ہاؤس میں دیکھنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، حکم کی تعمیل ہوگی، جوانا نے جواب دیا۔ ریسیور جوزف کو دو، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد جوزف کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ جوانا چلا گیا ہے یا موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ کمرے سے چلا گیا ہے باس، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جب جوانا اور ٹائیگر مطلوبہ آدمی کو لے کر آئیں تو تم نے مجھے دانش منزل اطلاع کرنی ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے مزید کچھ کہے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ آپ اس پال سے معلوم کریں گے کہ یہ کام اس نے کس کے کہنے پر کیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، حالانکہ وہ لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تمام راستے بند کر دیے جائیں، لیکن ٹائیگر کا مستقل تعلق چونکہ انڈر ورلڈ سے ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی انداز میں ان کا کھوج لگا ہی لیتا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جب گریگ کی رپورٹ کے مطابق فارمولہ حملہ آور حاصل ہی نہیں کر سکے تو پھر وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ لوگ فارمولہ حاصل کر لیں اور یہ نہ چاہیں کہ فارمولے کی واپسی کے لیے کوئی ان کے پیچھے آئے، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں ان سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر احمد نے یا تو ایک ہی فارمولے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا تھا اور ان میں سے ایک حصہ مجرموں کے ہاتھ لگ چکا ہے اور وہ واپس چلے گئے تھے اور پھر وہاں ان پر انکشاف ہوا کہ فارمولہ مکمل نہیں، یا دوسری صورت میں جیسے عام طور پر سائنسدان کرتے ہیں کہ اصل فارمولہ انہوں نے کہیں چھپا دیا اور تجربات کے تازہ ترین نوٹس پر مبنی ڈسک کمپیوٹر میں موجود رہی جسے مجرم فارمولہ سمجھ کر لے گئے اور پھر انہیں پتہ چلا کہ اصل فارمولہ تو وہ لے کر ہی نہیں آئے، عمران نے تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا تجزیہ درست ہے، لیکن اب اصل فارمولہ ہے کہاں موجود؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہ طلسم ہوشربا جیسا طلسم بنایا گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طلسم ہوشربا؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ طلسم ہوشربا جیسا ہی ایک طلسم ہے کہ جب بھی ڈاکٹر احمد کو فارمولے کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ 1 گھنٹے کے لیے لیبارٹری سے چلا جاتا تھا اور 1 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آتا تھا تو فارمولہ اس کے پاس ہوتا تھا۔ اس طرح جب فارمولہ فارغ ہو جاتا تھا تو ڈاکٹر احمد 1 گھنٹے کے لیے لیبارٹری سے باہر چلا جاتا تھا اور پھر جب واپس آتا تو فارمولہ اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اب تم بتاؤ کہ کیا یہ طلسم ہوشربا جیسا ہی طلسم نہیں ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں واقعی، لیکن اب کیسے معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر احمد 1 گھنٹے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ یہی تو طلسم ہے اور اسے حل تو کرنا ہوگا، تب ہی شہزادی ہاتھ لگ سکتی ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔
عمران صاحب لگتا ہے کہ اس فارمولے کے لیے آپ سنجیدہ نہیں ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ اصل بات اور ہے، عمران نے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ کون سی بات؟ بلیک زیرو نے تجسس بھرے لہجے میں کہا، میں چاہتا ہوں کہ جن ایجنٹوں نے ڈاکٹر احمد کو ہلاک کر کے لیبارٹری تباہ کی ہے انہیں کھل کر کام کرنے کا موقع دیا جائے اور ان کی گردنیں اس وقت ناپی جائیں جب وہ اپنی طرف سے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کر چکے ہوں، ورنہ اگر ہم نے پہلے فارمولہ حاصل کر لیا تو پھر وہ واپس چلے جائیں گے۔ عمران نے کہا، نہیں عمران صاحب، یہ فارمولہ نہ صرف ہمارا ہے بلکہ اس فارمولے کے ذریعے ہمارے ملک کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے، ہمیں اس کے لیے خود کام کرنا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ تو پھر سوچو کہ ڈاکٹر احمد 1 گھنٹے کے لیے کہاں جاتا ہوگا، عمران نے کہا۔ اس کا ڈرائیور بتا سکے گا، بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او، تمہاری بات درست ہے، جیسے کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر احمد کی بیٹی نے اپنے لیے ڈرائیور رکھا ہوا تھا، کیونکہ ڈاکٹر احمد کے تو دن رات لیبارٹری میں ہی گزرتے تھے اور وہ اپنی کوٹھی سے نکل کر پیدل ہی عقبی کوٹھی کے راستے لیبارٹری جاتے اور واپس آتے تھے، لیکن بہرحال ڈرائیور ڈاکٹر احمد کو کسی جگہ لے جانے سے انکار تو نہیں کر سکتا تھا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں ٹائیگر کے ذمہ لگا دیتا ہوں، وہ اس ڈرائیور سے معلومات حاصل کر لے گا، عمران نے کہا، اور پھر تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ جوزف بول رہا ہوں سر، رانا ہاؤس سے۔ باس کو اطلاع پہنچانا تھی کہ ان کا مطلوبہ آدمی رانا ہاؤس پہنچ چکا ہے۔ دوسری طرف سے جوزف نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ پہنچ جائے گی اطلاع، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی کار رانا ہاؤس کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کوئی خاص پرابلم تو پیدا نہیں ہوا؟ عمران نے رانا ہاؤس میں موجود ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں پیش آیا، البتہ جوانا نے 4 افراد کا خاتمہ کر دیا تھا جو راستے میں تعینات تھے، ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ارے یہ تو اس نے معمولی سا ناشتہ کیا ہے، لنچ اور ڈنر کی تو حسرت ہی رہ گئی ہوگی اسے، عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد عمران بلیک روم میں داخل ہوا تو وہاں کرسی پر ایک سوٹ پہنے ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا۔ چہرے مہرے سے وہ معزز آدمی نظر آتا تھا۔ اس کے سوٹ کا کپڑا بھی قیمتی تھا اور تراش خراش بھی جدید انداز کی تھی۔ اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، وہ راڈز میں جکڑا ہوا تھا۔ بلیک روم میں جوزف اور جوانا دونوں موجود تھے۔ عمران سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ والی کرسی پر ٹائیگر بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں یہ جانتا ہے؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ یس باس، بہت اچھی طرح، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، پھر اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر اٹھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے پال کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ کیونکہ اس نے اسے سر پر چوٹ لگا کر بے ہوش کیا تھا، اس لیے اسے اینٹی گیس سنگھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ چند لمحوں کے بعد جب پال کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تو ٹائیگر نے ہاتھ ہٹا دیے اور پیچھے ہٹ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پال نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور پھر اس نے لاشعوری طور پر ایک جھٹکے سے سیدھا ہونے یا اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے راڈز میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے اور اس نے حیرت بھری نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے عمران اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائیگر اور ان کے عقب میں کھڑے جوزف اور جوانا اور پھر گردن گھما کر پورے حال کو دیکھا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ میں کہاں ہوں؟ تم ٹائیگر ہو شاید، میں مگر یہ سب کیا ہے؟ پال نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم کراس کلب کے مالک اور جنرل مینیجر پال ہو، اور تم نہ صرف اسلحے کی سمگلنگ میں ملوث ہو بلکہ تم نے پیشہ ور قاتلوں کا بھی پورا گروپ رکھا ہے، اور تم نے فائن کلب کے مالک اور جنرل مینیجر رینالڈ کو ہلاک کروایا ہے۔ کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ عمران نے کہا۔ تم کون ہو؟ میں تو تمہیں نہیں جانتا، اس بار پال نے خاصے سخت اور سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے، عمران نے جواب دیا تو پال نمایاں طور پر چونک اٹھا۔ او، میں نے تمہارا نام سنا ہوا ہے، تم شاید پاکیشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہو، لیکن جو کچھ تم کہہ رہے ہو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ رینالڈ تو میرا گہرا دوست تھا، پال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جوانا، عمران نے گردن گھمائے بغیر کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے جواب دیا۔ مسٹر پال کا گزارا تو فی الحال ایک آنکھ سے ہو سکتا ہے، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور جارحانہ انداز میں پال کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، میں سچ کہہ رہا ہوں، رک جاؤ، پال نے اس بار خاصے خوف زدہ لہجے میں کہا، اور پھر جوانا کے قریب جانے پر اس نے اپنا سر اس طرح نیچے کر لیا کہ جوانا اس کی آنکھ نہ نکال سکے۔ یہ اس کی اضطراری حرکت تھی کیونکہ دوسرے لمحے جوانا نے ایک ہاتھ سے اس کے سر کے بالوں کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اس کا سر اونچا کیا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، روکو اسے،
پال نے یکلخت ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، وہیں رک جاؤ جوانا، جب یہ جھوٹ بولے گا تو میں تمہیں اشارہ کر دوں گا، اور اس بار ایک نہیں دونوں آنکھیں نکال دینا۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا، اور پال کے بال چھوڑ کر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پال نے بے اختیار اس طرح لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے جیسے کوئی بہت بڑا عذاب ٹل گیا ہو۔ ایک بات سن لو پال، ہم نے تمہاری ٹیلی فون پر گفتگو ٹیپ کی ہوئی ہے، اور ہم صرف تمہارے منہ سے کنفرمیشن چاہتے ہیں، اس لیے جھوٹ بولنا تمہارے حق میں انتہائی خطرناک بلکہ عبرتناک ثابت ہو سکتا ہے۔ عمران نے کہا، ہاں میں نے رینالڈ کو ہلاک کرایا ہے، $10 لاکھ معاوضے کے عوض۔ رینالڈ میرا دوست تھا، لیکن ان دنوں مجھے بھاری رقم کی اشد ضرورت تھی، اس لیے جب ڈریک نے بھاری رقم کی بات کی تو میں نے حامی بھر لی، اور پھر میرے آدمیوں نے رینالڈ کی رہائش گاہ کو گھیر لیا۔ وہ اپنی کار میں جیسے ہی رہائش گاہ سے باہر آیا، انہوں نے اس پر فائر کھول دیا تو وہ اور اس کا ڈرائیور دونوں ہلاک ہو گئے۔ پال نے تیز تیز لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، ڈریک وہ کون ہے؟ پوری تفصیل بتاؤ۔ عمران نے کہا، پولینڈ میں ایک یہودی ایجنسی تھی جس کا نام اپرائٹ تھا۔ ڈریک پولینڈ میں اس ایجنسی کا چیف تھا۔ پال نے جواب دیتے ہوئے کہا، تھا کا کیا مطلب؟ کیا اب نہیں ہے؟ عمران نے کہا، ہاں وہ ایجنسی ختم ہو گئی ہے۔ پھر میں نے سنا تھا کہ ڈریک پولینڈ کی کسی سرکاری ایجنسی میں شامل ہو گیا ہے، لیکن مجھے تفصیلات کا علم نہیں ہے، پال نے جواب دیا، اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ وہ درست کہہ رہا ہے۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس نے خود مجھے فون کیا اور مجھ سے بات کر کے فون بند کر دیا، پھر رینالڈ کے خاتمے پر بھی اس نے خود ہی فون کر کے میرا شکریہ ادا کیا اور فون بند کر دیا۔ مجھے واقعی اس کا فون نمبر معلوم نہیں ہے، پال نے کہا تو عمران کو ایک بار پھر محسوس ہوا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ کوئی ایسی ٹپ دو جس سے ڈریک کے بارے میں اور اس کی تازہ پوزیشن کا حتمی طور پر معلوم ہو سکے۔ عمران نے کہا، ٹپ؟ ہاں، رابنسن کو پولینڈ کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ تو بھاری معاوضہ طلب کرے گا۔ پال نے کہا، کیا معاوضہ تمہاری زندگی سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے؟ عمران نے کہا، اچھا میں نمبر بتاتا ہوں، تم وہ نمبر ڈائل کرو اور میری بات کرواؤ۔ میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ ہم لوگ چاہے کچھ بھی کیوں نہ بن جائیں، تم سروس کے لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پال نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے نمبر بتانے شروع کر دیے۔ عمران کے اشارے پر جوزف نے آگے بڑھ کر سائیڈ تپائی پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا، اور پھر فون سیٹ اٹھا کر وہ پال کے قریب پہنچ گیا۔ وہاں پہلے سے موجود جوانا اب واپس آ کر عمران کی کرسی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جوزف نے ریسیور پال کے کان سے لگا دیا۔ یس میراٹ کیسینو۔ رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ پاکیشیا سے بول رہا ہوں، رابنسن سے بات کراؤ، پال نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس رابنسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ پال بول رہا ہوں، پاکیشیا سے، پال نے کہا۔ کیسے ہو پال؟ کافی عرصے بعد رابطہ کیا ہے، کیسے چل رہے ہیں پاکیشیا میں معاملات؟ دوسری طرف سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا گیا۔ سب اوکے ہے، میں نے اس لیے تمہیں فون کیا ہے کہ اپرائٹ ایجنسی کے سابقہ چیف ڈریک سے میں نے بات کرنی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اس کا فون نمبر مجھے چاہیے، پال نے کہا۔ تمہارا مطلب فریڈ سے ہے شاید، وہی اپرائٹ کا چیف تھا، رابنسن نے کہا۔ ہاں وہی، پال نے جواب دیا۔ وہ اب سرکاری ایجنسی وان کا چیف ہے، اور اسے فون بھی مت کرنا، وہ اب پرانے دوستوں کو لفٹ نہیں کرواتا، رابنسن نے کہا۔ تم نمبر بتا دو، نہیں سنے گا تو نہ سنے، پھر میں کوئی اور راستہ دیکھوں گا، پال نے کہا۔ 1 منٹ ہولڈ کرو، میں معلوم کروں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد رابنسن کی آواز سنائی دی۔ نوٹ کرو، رابنسن نے کہا۔ یس، پال نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتایا جانے لگا۔ یہ اس کا براہ راست نمبر ہے، سیکٹری کے ذریعے، اور نمبر اور بھی ہے، وہ بھی نوٹ کر لو۔ آج کیا یاد کرو گے کہ تمہیں معلومات مفت میں مہیا کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اتنی سی بات کا اب کیا معاوضہ لوں، کوئی بڑا کام ہو تو چلو معاوضہ بھی لوں، رابنسن نے کہا۔ شکریہ، پال نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر رابنسن نے دوسرا فون نمبر بھی بتا دیا۔ اوکے تھینک یو، پال نے کہا اور منہ ہٹا لیا تو جوزف نے ریسیور اس کے کان سے ہٹا کر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے فون سیٹ پر رکھ دیا۔ اب تم ڈریک فریڈ سے بات کر کے یہ کنفرم کرواؤ کہ رینالڈ کی ہلاکت کا کام اسی نے تمہیں دیا تھا۔ جو مرضی آئے بات کرو، لیکن کنفرمیشن ضروری ہے، اس کے بعد تم فارغ، عمران نے کہا تو پال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوزف، بعد میں جو نمبر بتایا گیا ہے وہ پریس کر کے ریسیور اس کے کان سے لگا دو، عمران نے اس بار جوزف سے مخاطب ہو کر کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔
آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا کیونکہ دوسری طرف سے بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگ گئی تھی۔ یس، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں، ایک دوست نے مجھے یہ نمبر دیا ہے کہ اس نمبر پر مسٹر ڈریک سے بات ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میری بات کروا دو کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، پال نے بات کرتے ہوئے کہا کیونکہ جوزف نے ریسیور پال کے کان سے لگا دیا تھا۔ ہولڈ کریں، میں معلوم کرتی ہوں کہ میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں کہ نہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈریک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں کے بعد ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ پال بول رہا ہوں ڈریک، بڑی مشکل سے تمہارا نمبر ملا ہے۔ تم نے مجھے اپنا نمبر ہی نہیں دیا تھا، پال نے قدرے بے تکلفانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ تم نے یہ نمبر کیسے ٹریس کر لیا، بہرحال بولو کیوں فون کیا، دوسری طرف سے قدرے سخت لہجے میں کہا گیا۔ بولنے والے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس نمبر پر پال کو فون کرنا اس کا پسند نہیں آیا۔ رینالڈ کو تو میں نے تمہارے کہنے پر فنش کروا دیا تھا، لیکن اب میں خود مصیبت میں پھنس گیا ہوں، پال نے کہا۔ کیسی مصیبت؟ تمہاری مانگ کے مطابق معاوضہ دے دیا گیا تھا، دوسری طرف سے قدرے غصیلے لہجے میں کہا گیا۔ میں نے معاوضے کی بات نہیں کی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ رینالڈ کی ہلاکت کے لیے کوئی سرکاری ایجنسی کام کر رہی ہے، حالانکہ بظاہر رینالڈ کا کوئی تعلق کسی سرکاری ایجنسی سے نہیں تھا، پال نے سامنے بیٹھے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں یہ کیسے اطلاع ملی؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ میرا ایک آدمی ملٹری انٹیلیجنس میں ہے، اس نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ سرکاری ایجنسی نے ملٹری انٹیلیجنس سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ اگر اس رینالڈ کے بارے میں اس کے پاس کوئی معلومات ہوں تو وہ ایجنسی کو دی جائیں، کیونکہ ایجنسی رینالڈ کی موت کو اپنے ایک اہم کیس کے سلسلے میں چیک کرنا چاہتی ہے، پال نے کہا۔ تم بے فکر رہو، رینالڈ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ چونکہ اسلحے کی سمگلنگ میں ملوث تھا اس لیے وہ اس اسلحے کی سمگلنگ کے سلسلے میں کام کر رہے ہوں گے۔ اور سنو، اب تم سب کچھ بھول جاؤ اور اس نمبر کو بھی جس پر تم سے بات ہو رہی ہے، اب تمہارا اس نمبر پر مجھ سے رابطہ بھی نہیں ہو سکے گا، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جوزف نے ریسیور ہٹا کر کریڈل پر رکھ دیا اور پھر فون کو واپس لا کر سائیڈ تپائی پر رکھ دیا۔ رینالڈ کے بارے میں تمہاری معلومات کیا ہیں؟ اسے اس ڈریک نے کیوں ہلاک کروایا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ مجھے کیا معلوم، میں نے تو رقم کی خاطر رینالڈ کا خاتمہ کروا دیا تھا، پال نے کہا تو عمران ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹائیگر، اب باقی کام تم نے کرنا ہے، عمران نے کھڑے ہوتے ہوئے ٹائیگر سے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اس کمرے میں موجود تھا جہاں فون موجود تھا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنا شروع کر دیے۔ X2، رابطہ ہوتے ہی X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں، صفدر اور کیپٹن شکیل کو کہہ دو کہ وہ فائن کلب کے رینالڈ کی موت سے پہلے کے 1-2 ہفتوں کے بارے میں چھان بین کریں، اور اگر کسی غیر ملکی گروپ کا اس سے تعلق رہا ہو تو اس بارے میں مکمل تفصیلات انہوں نے معلوم کرنی ہیں، عمران نے کہا۔ کیا کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، معاملات کی ڈور پولینڈ کی سرکاری ایجنسی وان تک پہنچی ہے، اور میرا خیال ہے کہ لازماً یہاں کسی غیر ملکی گروپ نے آ کر AW ریز کا فارمولہ حاصل کرنے کے لیے لیبارٹری کو تباہ کر دیا اور ڈاکٹر احمد اور ان کے اسسٹنٹ کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کام یہاں کے عام گنڈوں کا نہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن فارمولہ تو وہ ساتھ نہیں لے جا سکے، جیسا آپ نے بتایا ہے کہ گریگ کے ذریعے یہ بات معلوم ہوئی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ فارمولہ 2 ڈسکوں میں علیحدہ علیحدہ رکھا گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدھا ایک ڈسک پر ہو اور آدھا دوسری ڈسک پر ہو، اور وہ لوگ ایک ہی ڈسک لے جا سکے ہوں، دوسری نہیں، یا آخری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اصل فارمولہ ڈاکٹر احمد نے کہیں اور رکھا ہوا ہو، اور لیبارٹری کمپیوٹر میں جو ڈسک ہو وہ مزید تجرباتی نوٹس ہوں جنہیں وہ فارمولہ سمجھ کر لے گئے ہوں، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ایسی صورت میں وہ لازماً دوبارہ آئیں گے عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے بارے میں معلومات پیشگی مل جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں موجود ہوں اور یہ کام کرنے میں لگے ہوئے ہوں، عمران نے جواب دیا۔ اور ان کا تعلق رینالڈ سے رہا تھا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی احکامات دے دیتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اب ظاہر ہے مزید آگے اس وقت بڑھا جا سکتا تھا جب تک آگے بڑھنے کا کوئی اسکوپ نہ بن جائے، اس لیے وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تاکہ کار لے کر واپس فلیٹ پر جا سکے۔